پاکستان بننے سے پہلے برِ صغیر پاک و ہند کی تاریخ کا سفر شروع ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند کی تاریخ کی اس قسط میں ہم نہرو رپورٹ، قائد اعظم کے 14 نکات، خطبہ الہ آباد، گول میز کانفرنس اور 1937 کے انتخابات کا نقشہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قسط دیکھ رہے ہیں۔ 31 مارچ 1928 کو سائمن کمیشن ناکام ہو کر جب برطانیہ واپس لوٹا تو 19 مئی 1928 کو پنڈت جواہر لال نہرو کی صدارت میں ایک کمیٹی نے اپنی سفارشات پیش کی، جسے بعد میں نہرو رپورٹ کا نام دیا گیا۔ اس رپورٹ میں مسلمانوں کے لیے غلط اقدامات کیے گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق جداگانہ انتخابات کے خاتمے، ہندوستان کی سرکاری زبان ہندی قرار دینے، مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کی 1/4 نشستیں مقرر کرنا اور پنجاب و بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا گیا تھا۔ اس رپورٹ کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے بھرپور مخالفت کی اور 31 مارچ 1929 دہلی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں 14 تجاویز پیش کی، جس کو تاریخ میں قائد اعظم کے 14 نکات کہا جاتا ہے۔ ان 14 نکات کے مطابق ہندوستان کا آئین وفاقی طرز پر، اقلیتوں کی مخصوص نشستیں، جداگانہ انتخابات، مسلمانوں کو تمام ملازمتوں اور حکومت کے اداروں میں مناسب حصہ اور صوبائی سطحوں پر تبدیلیوں کی سفارشات شامل تھی۔ یہی 14 نکات بعد میں 1935 کے آئین کی اساس بھی بنے۔ علامہ اقبال نے 29 دسمبر 1930 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس الہ آباد میں خطبہ صدارت میں برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ علامہ اقبال نے خواہش ظاہر کی کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے۔ اقبال کے اسی تصور کو چودھری رحمت علی نے لفظ پاکستان کی تخلیق میں ڈالا۔ وزیر اعظم برطانیہ رمزے میکڈونلڈ نے برِ صغیر پاک و ہند میں سیاسی فضا کو پر اعتماد بنانے کے لیے لندن میں گول میز کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں اہم سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو شمولیت کی دعوت دی گئی۔ 12 نومبر 1930 کو پہلی میز کانفرنس کا آغاز ہوا، جو 19 جنوری 1931 کو ختم ہوئی، جس کے بعد گاندھی ارون پیکٹ کے نام سے معاہدہ ہوا۔ کانگریس نے سول نافرمانی کی تحریک ختم کی اور دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کی، جس کا آغاز 7 ستمبر 1931 میں ہوا اور 1 دسمبر 1931 تک جاری رہی۔ دوسری گول میز کانفرنس میں وفاقی و اقلیتی امور زیر بحث رہے، جس کے نتیجے میں کمیونل ایوارڈ کا اعلان کیا گیا اور اقلیتوں کے جداگانہ حق کو تسلیم کیا گیا۔ تیسری گول میز کانفرنس کا آغاز 17 نومبر 1932 کو ہوا اور اس کا اختتام 24 دسمبر 1932 کو ہوا۔ کانگریس کی عدم شرکت سے یہ نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئی۔ برطانوی حکومت نے تینوں کانفرنسوں کے حوالے سے وائٹ پیپر جاری کیا، جس میں ہندوستان کے حوالے سے نئی آئینی تجاویز موجود تھیں۔ 24 جولائی 1935 کو برِ صغیر پاک و ہند میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 نافذ کر دیا گیا۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت 1937 میں عام انتخابات کا انعقاد کیا گیا، جس میں کانگریس نے صوبائی اسمبلیوں کی 1585 نشستوں میں سے 714 حاصل کی، جبکہ مسلم لیگ نے 110 نشستیں حاصل کیں۔
کانگریس نے 7 صوبوں میں اپنی حکومتیں قائم کی اور مسلمانوں سے امتیازی سلوک میں شدت اختیار کی۔ اکتوبر 1939 میں کانگریسی وزارتوں کے خاتمے کے بعد قائد اعظم کے کہنے پر مسلمانوں نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا۔ قسط دیکھ رہے ہیں